کلپ نمبر 378 انشاءاللہ عز و جل. اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر 155 سے 156 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ترجمہ: اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کر لیے. پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا. کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا. تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ترجمہ: اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے. بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. واکتب لنا، اور ہمارے لیے لکھ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زلزلے کے وقت جو دعا مانگی، اس آیت میں اس کا بقیہ حصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے. بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. دنیا کی بھلائی سے پاکیزہ زندگی اور نیک اعمال مراد ہیں، اور آخرت کی بھلائی سے جنت، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب مراد ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کی بھلائی سے مراد نعمت اور عبادت ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، کوئی اور اس میں دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا. اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. دنیا میں ہر مسلمان، کافر، اطاعت گزار اور نافرمان میری نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں آخرت کی نعمتوں کو لکھ دوں گا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو ابلیس بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی اللہ عز و جل کی رحمت میں داخل ہو گیا. اور جب آیت کا یہ حصہ فَسَأَكْتُبُهَا نازل ہوا تو ابلیس مایوس ہو گیا. یہودیوں نے جب اس آیت کو سنا تو کہنے لگے، ہم متقی ہیں اور ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگلی آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ فضائل امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہیں.